برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ فضیلتوں اور برکتوں والا دن، سعادتوں والا دن عطا فرمایا ہے۔ آج کا دن تاریخ انسانی میں بڑی ہی اہمیت اور عظمت والا دن ہے۔ آج سے تقریباً 4500 سال پہلے آج ہی کے دن منا کی وادی میں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی گردن پہ اللہ کی رضا کے لیے چھری رکھی۔ اس وقت سے اس دن کو خاص اہمیت مل گئی۔ آج کا دن جہاں قربانی کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، وہیں آج کا دن تکبیرات پڑھنے کا دن ہے، اور قرآن پاک کی جو آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے چند الفاظ، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے تو اس کی کبریائی بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم کبریائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اگر صرف سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اللہ اپنے رسول نہ بھیجتا، شریعت نہ عطا کرتا، تو ہم کس طرح اللہ کو راضی کرنے والے کاموں سے واقفیت حاصل کرتے۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، ہمارے آقا کریم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا۔ جب حضور پہ قرآن کا نزول شروع ہوا تو شب قدر میں نزول قرآن شروع ہوا، اس موقع پر ہم چھوٹی عید مناتے ہیں۔ یکم شوال کو چھوٹی عید، عید الفطر۔ 9 ذی الحج کو یعنی ایک دن پہلے عرفہ کے میدان میں حضور پر دین مکمل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ تو جب قرآن کا نزول شروع ہوا، خوشی میں شکرانے کے طور پہ ہم چھوٹی عید مناتے ہیں، اور جب نزول قرآن کی تکمیل ہوئی تو ہم بڑی عید مناتے ہیں۔ آج کی جو عید ہے، اس خوشی کا ایک تعلق دین مکمل ہونے کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ پہلی امتوں پر دین مکمل نہیں ہوا، پہلے نبی آتے رہے پر نبوت کا دروازہ کھلا تھا اور نبی آ سکتے تھے۔ حضور تشریف لے آئے تو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے اور آپ نے دین مکمل فرما دیا۔ جب قرآن کا نزول شروع ہوا ہم چھوٹی عید مناتے ہیں، جب قرآن کا نزول مکمل ہوا ہم بڑی عید مناتے ہیں۔ ہماری دونوں عیدیں کس خوشی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اس لیے آج ہم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسرا کام آج جانور کو ذبح کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ تفصیلاً تو قربانی کے موضوع پر کئی دفعہ آپ نے گفتگو سنی ہوگی، اور اس موضوع پر عرصہ ہوا آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں قربانی کے فضائل۔ میں صرف ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم نے جانور کو ذبح کرنا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ کس کو ذبح کرنا ہے؟ جانور کو۔ آج اگر کوئی آدمی اپنا مال ویسے صدقہ کرے، جانور کو ذبح نہ کرے، اللہ اس پہ راضی ہوگا؟
تو جانور ذبح کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، یہ سمجھانے کے لیے ایک تمثیل ہے کہ جانور ذبح کرو گے تو اللہ تم پہ راضی ہو جائے گا۔ ایک جانور باہر کا ہے، ایک جانور ہمارے اندر ہے۔ باہر کا جانور اونٹ، بیل یا بکرا، ان میں سے کسی ایک کو ہم ذبح کریں گے تو شریعت کا حکم پورا ہوگا، اللہ راضی ہوگا۔ لیکن جب تک ہم اپنے اندر کے جانور کو ذبح نہ کریں، نفس اسی طرح پھولا رہے، نفس اسی طرح غفلت میں مبتلا رہے، تو ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ جانور کو ذبح کرنا ہے تو اللہ راضی ہوگا۔ یہ جو باہر کا جانور ہے یہ گندگی میں راضی رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گائے، بھینس، اونٹ جہاں یہ گوبر کرتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں گندگی سے نفرت نہیں ہوتی۔ پیشاب بھی کیا ہے، گوبر پڑا ہوا ہے، وہیں بھینس بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی انسان بھی گندگی سے نفرت نہ کرے تو وہ بھی جانوروں کی سطح پر ہی زندگی گزار رہا ہے۔ انسان وہ ہے جو گندگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جو گندگی سے نفرت کرتا ہے۔ انسانی فطرت میں اللہ نے پاکیزگی، صفائی ستھرائی کی محبت رکھی ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، آج جانور ذبح کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، اور صرف باہر کے جانور کوئی آج مقصد نہ بنا لیں۔ وہ تو ایک سمجھانے کے لیے شریعت مطہرہ نے طریقہ اختیار کیا ہے، ظاہراً وہ بھی واجب ہے، اس کے بغیر بھی واجب ادا نہیں ہوگا، لیکن اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ جو تمہارے اندر کا جانور ہے آج اس پر بھی چھری پھیر دو۔ ناجائز خواہشات، دنیا پرستی، فرائض چھوڑ دینا اور پرواہ نہیں۔ اگر اولاد ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہے تو آج وہ توبہ کرے۔ اگر کوئی تاجر ملاوٹ کر رہا ہے تو آج وہ اپنے نفس کو ذبح کرے، آج وہ توبہ کرے۔ اگر کوئی اللہ کے حکم توڑ کے اپنے دل کو راضی کر رہا ہے تو آج وہ توبہ کرے۔ جب تک اپنے اندر کے جانور کو ذبح نہیں کریں گے، باہر جو آپ نے جانور ذبح کیا ہے کیا اس کا خون پہنچے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا اس کا گوشت پہنچے گا؟ قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جو تمہارے دل میں تقوی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، گوشت نہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ جو جانور آج ہم نے ذبح کرنے ہیں ان جانوروں کا گوشت اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو رزق عطا کرتا ہے اور خود وہ کھانے پینے سے پاک ہے، فرشتے بھی کھانے پینے سے پاک۔ گوشت ہم نے خود ہی کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج بڑی دعوت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرے نام پہ گوشت ذبح کر رہے ہو تو خود نہیں جانور کا گوشت کھانا، اسے دریاؤں میں بہا دو، اسے پرندوں کے لیے ڈال دو۔ انسان کو اجازت نہ دی جاتی گوشت کھانے کی، لیکن اللہ نے کرم کیا کہ میرے نام پہ ذبح کرو، میری رضا حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرو، پھر کھاؤ بے شک خود ہی۔ تو جانور تو ذبح کیا اللہ کے نام پہ، آج پھر گوشت کون کھلا رہا ہے؟ آج بڑی دعوت ہے اللہ کی طرف سے، آج خاص دعوت ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ آج گوشت کھلا رہا ہے۔ ویسے پورا سال وہی کھلاتا ہے، لیکن اس پہلو سے کہ اس کے نام پہ جانور ذبح کیا تھا اس نے اجازت دے دی کہ تم خود گوشت کھا سکتے ہو۔ لیکن یہاں یاد رکھیں ایک صورت ایسی ہے جس میں بندہ خود گوشت نہیں کھا سکتا۔ اگر کسی مریض نے وصیت کی کہ میری طرف سے جانور ذبح کرنا ہے، قربانی دینی ہے، بندہ فوت ہو گیا ہے، مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے جانور ذبح کرنا ہے، تو اب اس کا سارا گوشت غریبوں میں بانٹا جائے گا، وہ گھر نہیں رکھا جائے گا۔ ویسے آپ اپنے والدین کی طرف سے یا کسی بزرگ کی طرف سے یا سرکار مدینہ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو اس کا حکم عام قربانیوں کی طرح ہی ہے، جو 3 حصے کیے جاتے ہیں،
اس کا حکم عام قربانیوں کی طرح ہی ہے، وہ گوشت آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے وصیت کی تو پھر سارا گوشت ہی تقسیم کرنا ہوگا۔ تو ایک صورت ہے جس میں ہم گوشت اپنے گھر نہیں رکھ سکتے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، عام حالات میں ہمیں اجازت دی ہے کہ قربانی کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچے گا؟ نہ تو کھال پہنچ رہی ہے، نہ گوشت پہنچ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری نیت پہنچ رہی ہے، ہمارا اخلاص پہنچ رہا ہے۔ جو چیز ہم نے رب کی بارگاہ میں پہنچانی ہے اس کی طرف تو دھیان ہی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، فرمایا تمہارے دل میں جو پرہیزگاری ہے، جو تقویٰ ہے، جو نیت ہے، جس نیت سے جانور ذبح کر رہے ہو وہ نیت رب کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر کے جانور کو ذبح کرنا ہوگا، تب تقویٰ حاصل ہوگا۔ اور تقویٰ کتنی بڑی دولت ہے، آخرت کی کامیابی تقویٰ پر ہی منحصر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عزت تقویٰ پر ہی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جو تقویٰ اختیار کرے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو تقویٰ کی فضیلت میں سینکڑوں آیات ہیں قرآن پاک میں۔ وہ تقویٰ حاصل کرنے کا آج موقع ہے، نہ کسی پر فخر کے لیے جانور ذبح کریں، نہ صرف گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کریں، آج جانور ذبح کریں تو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی۔ اور جب جانور کی گردن پہ چھری پھیریں، ساتھ ہی اپنی ناجائز خواہشات پر بھی چھری پھیریں، اپنی غفلت پر بھی چھری پھیریں، اپنی سستی، کاہلی، وہ جو دین پر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو بھی دور کریں، تو تب آپ نے قربانی کا مقصد پورا کیا ہے۔ دوسرا فائدہ قربانی کا، معاشرے میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے سے ہمیں مل کیا رہا ہے، انہیں اپنے فرائض سے کوئی تعلق نہیں، حقوق سے تعلق، میرا حق مجھے ملے، میرا حق مجھے ملے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ میرے فرائض کیا ہیں، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میں لوگوں سے چھین کیا رہا ہوں، حاصل کیا کر رہا ہوں۔ یہ لوگ معاشرے کو تباہ کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنے حقوق کی طرف بھی دھیان کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ فرائض بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ پہلی قسم سے افضل ہیں، بہتر ہیں، کہ یہ صرف معاشرے سے مانگتے ہی نہیں بلکہ معاشرے کو دے بھی رہے ہیں، اپنے فرائض بھی ادا کر رہے ہیں، یہ اچھے ہیں۔ لیکن ان سے بھی اچھی قسم وہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا شخص میرا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں میں نے ہر حق میں، ہر حال میں دوسرے کا حق ادا کرنا ہے۔ جو قربانی دے کے دوسروں کو راضی کر رہے ہیں، خود پیاسے رہ کے دوسروں کو پانی پلا رہے ہیں، جنہیں صرف اپنے فرائض تک غرض نہیں کہ میرا اتنا ہی فرض ہے میں نے اتنا ہی ادا کرنا ہے، وہ فرض سے آگے بڑھ کے قربانی دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے معاشرہ قائم رہتا ہے۔ جو خود پیاسے رہ کے دوسروں کو پانی پلائیں وہ معاشرے کی زینت ہے۔ جو اپنا حق دوسروں کو کھلا دیں، حق میرا ہے لیکن میں خود صبر کر لوں، دوسرے کو راضی کر دوں، کسی دوسرے کی ضرورت پوری ہو جائے، قرآن کہتا ہے یہ شخص ایثار سے کام لے رہے۔ صحابہ کی یہ شان تھی کہ صحابہ ایثار کرتے تھے۔ ایثار کرنے والے رب کو محبوب ہیں، رب ان سے محبت کرتا ہے۔ تو تین قسم کے لوگ ہو گئے، ایک وہ ہیں جو خود غرض ہیں، صرف مانگتے ہیں کہ مجھے ملے، دینے کی طرف خیال نہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو حقوق بھی مانگتے ہیں لیکن ساتھ فرائض بھی ادا کرتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو صرف اپنے فرائض ہی ادا کر رہے ہیں اور اپنے فرض سے بڑھ کے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہمارے اوپر قربانی واجب کی گئی ہے، تاکہ ہم اپنے فرض سے بڑھ کے۔ ایک آدمی زکوٰۃ مانگنے کے لیے آیا تو لاکھ میں سے کتنے پیسے زکوٰۃ ہیں؟ 2500 روپیہ زکوٰۃ ہے۔ اب آپ پر فرض تو یہ ہے کہ آپ نے 2500 لاکھ میں سے زکوٰۃ دینی ہے، لیکن جس کے دل میں قربانی کا جذبہ ہوگا
وہ 2500 فرض جو ہے وہ ادا کر کے پھر کچھ نہ کچھ ساتھ صدقہ بھی کر دے گا۔ یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے معاشرے ترقی پاتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ جیب سے مال نکالتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ مال اگر خرچ کیا تو پتہ نہیں پھر آئندہ کیا بنے گا، لیکن بڑی عید کے موقع پہ جب قربانی واجب کر دی گئی، اب تو واجب ہے تو صاحب نصاب نے مال خرچنا ہی ہے، تو وہ جو مال خرچتے ہوئے اس کو ایک خوف ہوتا ہے نا، وہ خوف دور ہو جاتا ہے جب وہ قربانی کر لیتا ہے، بعد میں بھی وقت اچھا ہی گزر رہا ہے تو اس کو ایک جو خوف ہوتا ہے نا خرچ کرنے کا، وہ خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور خرچ کرنے کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو قربانی خود غرض شخص کو ایثار پسند بنا دیتی ہے۔ قربانی معاشرے میں ایسے افراد پیدا کرتی ہے جنہیں صرف اپنی منفعت سے، اپنی خواہش پوری کرنے سے غرض نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کی خواہشات کا خیال ہوتا ہے۔ قربانی یہ جذبہ پیدا کرتی، اسی لیے جس معاشرے میں سب سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانیاں کر کے نمونہ قائم کیا، اس معاشرے میں ایسے لوگ تیار ہوئے، جنگ میں ساقی مشکیزہ لے کے پانی پلا رہا ہے، ایک زخمی نے کہا الاتش الاتش مجھے پانی چاہیے، ساقی پانی لے کے اس کے پاس گیا، دوسرے زخمی نے کہا الاتش الاتش، تو پہلا زخمی کہنے لگا مجھے نہ پلاؤ، یہ ساتھ والے میرے بھائی کو پلاؤ۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، 7 زخمیوں تک وہ ساقی گیا، ہر ایک نے یہی کہا میں پیاسا رہ لوں گا، میرے بھائی کو پلاؤ۔ تو دوسرے کو ترجیح دینا اپنے اوپر آج کے دن کا یہ پیغام ہے، خود غرضی چھوڑ کے اپنے وجود کو دوسروں کے لیے نفع بخش بنا۔ تیسرا بہت بڑا پیغام، قربانی یہ جو جانور ذبح کرنا سنت ہے حضرت ابراہیم کی، سنت و ابیکم ابراہیم، یہ واقعہ کتنا عرصہ پہلے ہوا تھا جی؟ ماضی سے جڑے رہیں گے تو اللہ آپ پر رحمتوں کے دروازے کھولتا رہے گا۔ 4500 سال پہلے واقعہ ہوا تھا، ہم آج اس کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے مکان بے شک نئے بنا لو، گاڑیاں نئی خرید لو، سوٹ نئے پہن لو، لیکن دین پرانا ہی رہے گا، نظریات وہی رہیں گے جو اللہ نے عطا کیے ہیں، عقائد وہی رہیں گے جو اللہ نے عطا کیے ہیں۔ اگر آپ اپنے اسلاف سے کٹ گئے، بزرگوں کا طریقہ چھوڑ دیا، نئے نئے طریقے اختیار کر لیے، تو پھر انجام کیا ہوگا، پھر حشر کیا ہوگا۔ اس ہفتے میں واقعہ ہوا ہے اور اس مہینے میں واقعات ہوئے ہیں، 3-4 واقعات میرے سامنے اخبارات میں موجود ہیں۔ 1-2 آدمیوں سے تو میں ذاتی طور پہ واقف ہوں، بیٹے نے باپ کو قتل کیا۔ یہ ہمارے ہاں بدر میں واقعہ ہوا ہے، اس وقت گجرات جیل میں ہیں 2 مجرم، بھانجا اور بیٹا، بھانجے نے ماموں کو اور بیٹے نے باپ کو قتل کیا۔ حضرت صاحبزادہ آفتاب مولا صاحب وہ قتل ہوئے ہیں، بیٹے نے قتل کیا باپ کو۔ یہ بدر میں قریبی ہمارے، اور کل ایک قتل ہوا ہے سندھ میں، وہاں صرف جائیداد کا مسئلہ ہے، وراثت کا، تو بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ یہ کل کا واقعہ۔ جب ہم نے ماضی سے رشتہ توڑا، جب تک ماضی سے رشتہ تھا نا تو بہت سارے بزرگ تائید کریں گے، باپ گھر میں آ جاتا تو اولاد کانپتی تھی، سسر آ جاتا تو بہو اپنا پردہ کر لیتی تھی، اپنا چادر آگے کر لیتی تھی، شرم کرتی تھی، ساس سسر سے بہو جو ہے وہ شرم کر رہی ہے۔ لیکن جب ہم نے ڈومیسٹک وائلیشن جیسے بل پاس کر دیے تو اب اولاد باپ کو قتل کر رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہمارے سابقہ صدر صاحب فوت ہوئے ہیں، صدر ممنون حسین صاحب، آپ کو پتہ ہے ان کو غسل کس نے دیا ہے؟ جب وہ صدر تھے اولاد نے کتنے فائدے حاصل کیے ہوں گے، جب وہ صدر تھے اس وقت ان کے رشتہ داروں نے صدر کی وجہ سے کتنے کام کروائے ہوں گے، پر جب صدر صاحب مر گئے غسل اولاد نہیں دیا، خیراتی ادارے چھپا والوں نے دیا ہے، کفن پہنایا تو خیرات کے پیسوں سے۔ اولاد کو توفیق نہیں ہوئی کہ صدر صاحب کو غسل ہی دے سکے، بڑا عہدہ موت سے بچا سکے کہ وہ صدر تھے تو موت نہ آئے، دولت نے موت سے بچایا ہے،
شہرت نے کہ مشہور بڑے تھے، موت نے بچایا ہے۔ موت آ جائے نہ عہدہ کام آتا ہے، نہ دولت کام آتی ہے، نہ شہرت کام آتی ہے۔ آج قبر میں کیا چیز کام آ رہی ہے؟ جو عمل وہ لے کے گئے ہیں آج وہی کام آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر وہ وقت آئے ہم کیوں نہیں آنکھیں کھول لیتے؟ کس کے لیے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں؟ آج کا دن سبق دے رہا ہے اولاد کے لیے رب کو ناراض نہ کرنا، اولاد کے لیے اپنے رب کے حکم نہ توڑنا۔ ہاں اگر رب کو راضی کرنے کے لیے اولاد کی گردن پہ چھری رکھ دو نا تو وہ اولاد بھی تمہاری فرما بردار ہوگی۔ دلوں میں جذبات کس نے پیدا کرنے ہیں؟ اللہ نہیں پیدا کرنے۔ اگر تم اللہ کو ترجیح دو اپنی اولاد پر، اللہ اولاد کو بھی فرما بردار بنا دے گا۔ اللہ اولاد کے دل میں ماں باپ کے لیے اچھے جذبات پیدا کر دے گا۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی گئی، لیکن کیا چھری نے اپنا کام کیا؟ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اللہ چھری کے نیچے سے بھی آپ کو نکال لے۔ بڑا شدید طوفان تھا، کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، پوری دنیا میں جتنے انسان تھے سارے اس طوفان کی نظر ہو گئے، پر حضرت نوح کی کشتی ڈوبی ہے۔ اللہ نے طوفان میں بھی حضرت نوح کو بچائے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، یہاں دروازے بند ہو جائیں تو میں آواز دے سکتا ہوں، باہر گلی میں گزرنے والے کسی آدمی کو پتہ چل جائے گا، وہ دروازے کھلوا دے گا، لیکن مچھلی کے پیٹ میں بندہ آواز دے سکتا ہے کہ کنارے والے سن کے مدد کو پہنچے؟ وہاں سے تو سمندر کے کنارے پہ جو لوگ ہیں ان کو آواز ہی نہیں دی جا سکتی۔ ایک تو مچھلی کا پیٹ، دوسرا پردہ پانی کا پردہ ہے، وہاں کس کو پکارا جائے؟ مایوسی طاری ہو سکتی تھی اگر کوئی عام آدمی ہوتا، پر یہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکارا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پھر مدد کو پہنچا یا نہیں پہنچا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آگے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون ہے، آگے جائیں دریا میں ڈوبتے ہیں، پیچھے جائیں تلواروں سے کٹتے ہیں، پروردگار مدد کر۔ اللہ نے دریا پھاڑ دیا یا نہیں؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کا پروگرام بنایا گیا ہے، جس نے مخبری کی اللہ نے اس کو تشبیہ میں بدل دیا اور اپنے نبی کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ چھری کے نیچے سے بھی بچا لیتا ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر سے بھی بچا لیتا ہے۔ اللہ چاہے تو دریا میں راستہ بنا کے اپنے کلیم کو بچا لیتا ہے۔ صرف کلیم اللہ کو ہی نہیں بچایا، جو ان کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو بھی بچا لیا ہے۔ تو آج کا دن ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے، کبھی مایوس نہ ہونا کہ اب سارے راستے بند ہو گئے ہیں، نہیں، میرے رب کو راستے بنانا آتا ہے۔ کبھی رب سے مایوس نہ ہونا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں جو مسلمان ڈاکٹر ہیں نا، وہ جب رپورٹیں دیکھتے ہیں کہ جی اب مریض آخری سٹیج پر پہنچ گیا ہے، تو پھر بھی ڈاکٹر یہی کہتے ہیں دعا کر۔ جب انہیں پتہ ہے کہ اس وقت دوائی اثر نہیں کرے گی، وہ دعا سے مایوس نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں دعا کرو، رب کی مدد پہنچے تو مریض اب بھی بچ سکتا ہے۔ تو آج کا دن ہمیں رب سے مضبوط تعلق جوڑنے کا درس دیتا ہے۔ وقت ہو چکا ہے جماعت کا، میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پہ ختم کرتا ہوں جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی۔ اسلام پاکیزگی کا، صفائی ستھرائی کا دین ہے۔ آپ نے 1.5 لاکھ کا بیل خرید لیا یا 2 لاکھ کا بیل خرید لیا، آپ نے قصاب کو بھی 5,000 دے دیا، کیا آپ 500 کسی صفائی کرنے والے کو بھی دے سکتے ہیں تاکہ گلیوں میں گند نہ پڑے؟ مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جہاں یہ صرف ظاہری گندگی ہوتی ہے نا، چاہے غلاظت ہو، چاہے گھروں سے کوڑا کرکٹ لا کے ڈالا جائے، جہاں ظاہری گندگی ہوتی ہے وہاں شیاطین ڈیرا لگاتے ہیں، وہاں فرشتوں کا گزر نہیں ہوتا۔ فرشتے تو اتنے حساس ہیں کہ ماحول ہو مسجد کا،
اور بندہ وضو کر کے آیا ہے لیکن اس کے منہ سے پیاز کی بدبو آ رہی ہو، فرشتے اس سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ چہ جائے کہ ماحول ہی ہو گلی کا اور اس میں بھی گند پڑا ہوا ہو، فرشتے ان محلوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے نہیں نازل ہوتے اس گندگی کی وجہ سے۔ تو جہاں آپ نے لاکھوں روپے کا جانور خرید لیا، جہاں آپ نے قصاب کو پیسے دے لیے، وہیں کوئی 200-400 روپیہ کسی مزدور کو بھی دے دیں، گلیوں محلوں کو گندگی سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے قربانیاں قبول فرمائے، آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نماز عید ادا کرنے کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ نماز عید 2 رکعت ہے اور واجب ہے۔ 2 رکعت نماز عید واجب ما زائد 6 تکبیروں کے، پیچھے امام صاحب کے منہ طرف کعبہ شریف، یہ ہے نیت۔ اس کے بعد آپ نے امام صاحب کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، ثنا کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، 2 تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کے گرا دینا ہے، تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے تو پھر ناف کے نیچے باندھ لینا۔ پہلی رکعت عام رکعتوں کی طرح جیسے عام نماز میں پڑھتے ہیں، پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت ابتداً سورۃ فاتحہ پھر ساتھ کوئی اور سورت ملا کے رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب 4 تکبیریں کہیں گے۔ 3 تکبیروں میں آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا۔ آج تو آپ کو اس مسئلے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پہلے سے موجود ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ مسجد میں آئے، نماز عید شروع ہے، 1 رکعت ہو چکی ہے، آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں، 1 رکعت آپ کی رہ گئی، تو جب امام صاحب نے سلام پھیرا ہے، اب جو آپ کی رکعت رہ گئی تھی وہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ تو اس میں عام طور پہ لوگ اس پر قیاس کرتے ہیں کہ یہ وہ پہلی رکعت ہے، تو اس لیے ہم نے پہلے 3 تکبیریں کہنی ہیں اور پھر تلاوت کرنی ہے، لیکن فقہا کہتے ہیں کہ پہلے وہ تلاوت کرے اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر وہ 4 تکبیریں کہہ لیں۔ لیکن اگر کسی نے اس کے الٹ کر لیا کہ پہلے اس نے 3 تکبیریں کہیں، پھر اس نے تلاوت کی، پھر رکوع میں گیا، نماز بہرحال اس صورت میں بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کی رکعت رہ گئی ہے، آپ نے امام کے ساتھ وہ نہیں پڑھی، تو اٹھ کے جب آپ وہ رکعت پڑھیں گے تو ساتھ آپ نے تکبیریں بھی کہنی ہیں۔ نماز مکمل ہوگی، اس کے بعد خطبہ دیا جائے گا، اس کے بعد دعا۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکتیں فضیلتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تکبیریں کہتے ہوئے مساجد کی طرف آنا، تکبیریں کہتے ہوئے واپس جانا، یہ میرے آقا کریم کی سنت ہے، اور راستہ بدل کے جانا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ۔